बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद। आमीन। के प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसी चीज़ें जो घर से निकाल दो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप में से 9% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो, इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते में आप इस वीडियो के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो अगले हफ्ते आप खुद ही इस पर अमल करें और फ़र्क देखिएगा। तो आज आप लोगों के साथ मैं ये 7 चीज़ें शेयर करूँगी जिनसे हम अपनी ही खुद गलतियों से अपनी ज़िंदगी को सज़ा बना लेते हैं, जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत ख़त्म हो रही है। और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियाँ आज मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो उससे पहले आप सबसे छोटी सी और दिली गुजारिश है मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 इन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं हम 2 रकत नमाज भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं। अक्सर घरों में औरतें भी इसी तरह से करती हैं कि अपने काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए जल्दी से नमाज अदा करती हैं। ये काम बिल्कुल भी अल्लाह को नापसंद है और कारोबार में इस अमल से बरकत नहीं रहती, घर में रिज़्क़ में इस अमल से बरकत नहीं रहती। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से मेरे प्यारे बहन भाइयों हमारे बाथरूम बने होते हैं जिसको हम गुसल खाना कहते हैं। वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहां हम वज़ू करते हैं वहां पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुस्ल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। अब जहां पर हम गुस्ल करेंगे तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहां तक मैं जानती हूँ कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत नहीं होगी। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुस्ल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं क्योंकि ये भी रिज़्क़ कारोबार में बेबरकती का सबब बनते हैं।
نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے، میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں، منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے، کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ اکثر گھر کی خواتین اپنی آستین یا دامن سے بچوں کے منہ صاف کر دیتی ہیں، ایسا کرنا بھی بہت ہی غلط چیز ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، اب وہ 7 کام بھی جان لیجئے جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے، ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں گنا بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوگی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ یقین جانیے یہ عمل کرنے سے بھی آپ کے رزق اور دولت میں خوب برکت ہوگی۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا، اس پر آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اگلی عید پہ آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دے دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے، بے شک آپ حسب توفیق جتنی آپ کی بنتی ہو آپ دے کر دیکھیں، اللہ آپ کو اس سے دگنا دیتا ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا
اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دیں، صبح کو اٹھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور رات کو سوتے وقت سورۃ واقعہ کو پڑھ لیا کریں۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت ہی زیادہ برکت ہوگی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ 14 کام آپ خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی تنگ دستیوں اور پریشانیوں کو دور کرے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔